جی السلام علیکم. میں روف کلاسر آپ کے سامنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے. آج بڑا پھر اسلام آباد جو ہے بڑا ہاٹ ہوا ہے، بڑا گرم ہے سیاسی طور پر، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ گرمی سردی چل رہی ہے. کچھ ایکسائٹمنٹ ہے، کچھ ہوپس ہیں، کچھ نئے وعدے وعید ہیں. موجودہ حکومت کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ عمران خان صاحب کا آپ شفا ہاسپٹل میں آپ ٹریٹمنٹ کروائیں تو شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی ڈھیل ہو گئی ہے، تو وہ پینک لائک سچویشن پیدا ہوگی حکومت کے اندر. ناصر بٹ صاحب ہیں، وہ سینیٹر ہیں پی ایم نواز کے، وہ بہت بڑے نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں. انہوں نے تو سیدھی کہا ہے انہوں کی سازش ہو رہی ہے. اب یہاں پہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس ملک میں ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ جناب کہ سازشیں بھی ہو جاتی ہیں، ایسے سازشوں پہ عمل بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ دنیا بھر میں وزیر اعظم آنا جانا ہٹنا حکومتیں، جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی مستقل کوئی نہیں آتا ہوتا. یہاں پہ ابھی ہم مطلب یو کے میں جہاں پہ سارے یہ رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ 10 سالوں میں 7واں وزیر اعظم آ گیا ہے. کیونکہ ان وزیر اعظموں کے ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتے، کاروبار نہیں ہوتے، یار دوست فیملی فرینڈز پیکیجز نہیں ہوتے، بڑی بڑی لمبی وارداتیں دہاڑیاں نہیں ہوتی، اور بہت کچھ نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہاں پہ ایک وزیر اعظم بیگ اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیوڈ کیمران جب بریگزٹ کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا تو وہ ایک انہوں نے اپنا وہ بکس کا وہ ڈبہ تھا، باکس تھا، وہ خود اٹھا کے جا رہے تھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے. تو بڑا اس پہ تصویر چھپی. ان کے لیے تو نارمل سی بات ہے، وہاں تو اب ہر کوئی بیگ بھی اپنا اٹھاتا ہے، چھتری بھی اپنی پکڑتا ہے. تو بڑی پاکستان میں وہ چھپیں تصویریں چھپیں، یہ دیکھو جناب کہ وزیر اعظم اتنا مطلب ہمارے لوگ تو سمجھ اتنا نالائق ہے، اتنی اس کے پاس پاورز نہیں ہے کہ 4 ملازم 6 بندے ہٹو بچوں کر کے سامان بھی ٹرانسفر وہ خود کر رہے بیچارہ. ابھی وہ ناروے کے وہ وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے خود اپنی ٹرالی پکڑی ہوئی تھی. وہ بہت بڑی خبریں. اندازہ کریں کہ جو چیزیں جمہوریت میں دنیا بھر میں نارمل سی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی چھتری پکڑے، ہر کوئی اپنا سامان چاہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہمارے یہاں وہ کتنی بڑی خبر بنتی ہے. بیکاز کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم بہت پریویلیج لوگ ہیں، ہم بہت غیر معمولی لوگ ہیں، ہم کوئی مطلب ہے کوئی دیوتا سما ہیں، ہم اپنی بھگوان ہیں، اور آپ سب نے ہماری پوجا کرنی ہے، ہماری چھتریاں بھی اٹھانی ہے، سامان بھی اٹھانا ہے، ہمارے آگے پیچھے پھرنے، ہٹو بچو پروٹوکول دینا. یہ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے. لہٰذا یہ خبریں چھپتی ہیں ہمارے یہاں کہ وہ دیکھو یار فلانا بندہ اپنی چھتری پکڑ کے آ رہا ہے. یہ ان کے لیے مطلب وہ لوگ اگر ان تک یہ خبر پہنچے ناروے کے وزیر خارجہ کے لیے کہ آپ کی ان چیزوں کو ٹویٹر سوشل میڈیا پہ کتنے لوگوں نے ٹویٹ کیا، ہمارے بڑے بڑے جرنلسٹوں نے کیا ہے، یا کتنا بڑا سوشل میڈیا پہ جناب قرآن مچ گیا کہ دیکھو یار اپنا وہ بیگ اٹھا کے خود آ رہا ہے، ٹریلی اس کو جو مطلب ہینڈ کیری ٹائپ ہے. ہمارے یہاں تو بادشاہ پورا مطلب 40 گاڑی جاتی ہے، 40 گاڑی آتی ہے. وہ خود ہنس ہنس کے پاگل ہو جائے گا وہ بھائی اس میں کون سی ایسی غیر معمولی چیز ہے. سیم ڈیوڈ کیمران کو پتہ چل جائے کہ میرا جو باکس تھا پاکستان میں کتنی بڑی وہ خبر بنی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ ہمارے یہاں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وزیر اعظم گھٹنا برٹن میں کوئی بڑی خبر نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے. 7واں وزیر اعظم آ گیا 10 سالوں میں، آپ کو نام ہی یاد ہوں گے. بعد سے پچھلے کے بعد آپ کو تیسرے کا نام یاد نہیں آئے گا ہے سر. ہمارے یہاں 2 وزیر اعظم ہٹے آج تک ہم سے ڈیجسٹ نہیں ہو رہے سر. ایک نواز شریف صاحب، ایک عمران خان صاحب. وہ نہیں، ہم مطلب ان کے آفٹر افیکٹ سے ہم نہیں سنبھل پا رہے. بھلا کب سے میں پیچھے نہیں جاتا، چھوڑ دیتے ہیں ذرا. میں 2017 سے آنورڈ چلتے 10 سالوں کی بات کر لیتے ہیں. 10 سالوں میں ابھی تک ہم 2 وزیر اعظم کے ہٹنے کو ہم ڈیجسٹ نہیں کر سکے. اس پہ آپ ڈیبیٹ بالکل کریں. میں آتا ہوں ہیلتھ ایشوز پہ آتا ہوں کہ جناب کہ وہ کیا مسئلہ ساری ذرا تھوڑی سی میں کوئی پلان کر کے نہیں بیٹھتا میں نے کیا گفتگو کرنی. تو میں نے لائف میں کبھی پلاننگ کیا. ٹو بی فیئر جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ ہم اس پہ چلتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں وہ سرکاری ٹینڈر نہیں ہوتا، جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ ہم بھی اسی طرح چلتے ہیں کہ جیسے ہے جہاں کی بنیاد پہ جو گفتگو جو ہے نا وہ آتی ہے تو ہم وہ سارے کے ساری ہم وہ اسی کو نیچرل انداز سے کر لیتے. سو یہ بات وہاں پہ ہو رہی تھی کہ 2 وزیر اعظم جو ہیں مان لیا. اب اگر اس کو ڈیموکریٹکلی دیکھ لیں تو اس کو بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سازشیں ہوئی ہیں، کیونکہ سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تاحیات وزیر اعظم رہنا ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ دکھی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کیوں نہ بنا دیں. اندازہ کریں تاحیات کا پروگرام ہوتا ہے نا. جمہوریت میں تاحیات نہیں ہوتا، اس لیے جمہوریت لے گئی تھی، بادشاہت نہیں لے گئی تھی سر. جمہوریت کیا تھی کہ آپ 4-5 سال بعد بس کریں. وہاں جارج واشنگٹن کو 2 دفعہ وہ صدر بنے، تیسری دفعہ انہوں نے ہاتھ باندھا کہ بھائی صاحب یہ مہربانی فرمائیں اور کسی کو بنا دیں. سیانے آدمی تھے، آج تک عزت کی جاتی ہے، اور ان کے اس میں سے ہیں. ایسے چارلس ڈیگال کو دیکھ لیں، انہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی لنڈن بیٹھ کے. ورلڈ وار 2 جیتی، فرانس میں واپس آئے، حکومت بنے. انہیں لگا جو پاورز ہیں میرے پاس یہ تو پاور لیس ہوں، یہ تو میرے پاس پاورز نہیں، کانٹ چینج مائی فرانس. انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، کوئٹ میں نہیں کروں گا. میں اندازہ اگر چارلس ڈیگال لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، پڑھنا پڑا. پھر وہی پورا فرانس گیا، اسی کو واپس لائے کچھ عرصے بعد، الیکشن ہوئے، جیتا، اور پھر آگے اس نے فرانس کو فرانس بنایا جو آج کا جدید فرانس ہے. یہ چارلس ڈیگال کا نام ہے جس کا ہم بڑا جہاں ذکر بھی کرتے ہیں.
تو لوگ کوئی تاحیات، یہاں پہ مسئلے یہ ہیں کہ یہاں پہ ہر کوئی تاحیات، مطلب حسینہ واجد 17 سال 16 سال بیٹھ گئے، اب پھانسی کی سزا کا سامنا کر رہی ہیں. وہ بھی ایک دو دفعہ بن کے بس کرے، کسی اور کو آنے دے. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے تنگ بھی ہو جاتے ہیں. مودی صاحب ہے 13 14 صاحب، وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے، نوجوان نسل کیسے سوچتی ہے. میں دعویٰ نہیں کرتا، ہم تو اسی میں خوش ہیں جو دال دلیا بیچتے ہیں. آئی ایم ہیپی. میں تو 7 جنم میں مجھے ملے تو میں یہ کام کروں گا جو کر رہا ہوں. آئی لو اٹ. میں میرے جیسا بندہ ہوتا میں سر میکسیمم 1 ٹرم لیتا. وزیر اعظم بن گیا آپ کا نام آ گیا ہے، جو آپ نے اچھا پورا کرنا تھا کر لیا ہے بس. اور جن لوگوں نے 1 ٹرم لی وہ عزت کے ساتھ رہے ہیں. نوٹ کریں آپ، میں جنیجو صاحب کا نام دوں گا آپ کو، آج بھی عزت کی جاتی ہے. ایون آرمی چیف دیکھیں آپ، جنہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی، دے اسٹل انجوائے مور. ان کی وہ ہیں عبدالوحید کاکڑ صاحب کو آج بھی پوری آرمی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتی ہے. سو جہاں جہاں پہ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین بننا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہمیں ہٹایا کیوں گیا، مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا، میرے خلاف سازش ہو گئی، تو پھر پرابلم ہوں گے. نواز شریف صاحب کی بھی یہ کا سازش ہوئی تھی، انہوں نے کہا، پھر ان کے وہ کہہ رہے سازش ہوئی تھی. کوئی سیاسی موو ہو جائے، مطلب عمران خان صاحب کا ہاسپٹل میں شفٹ ہونا وہ سازش ہے ان کے نزدیک، کہ فوج اور پھر خان صاحب دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں. یہ اتنے ولنریبل ہیں، یہ اتنے خوف زدہ ہیں سارے کے سارے. ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ ہمیں آتے ہیں. آج ہی میری بات ہو رہی تھی، ذرا سخت گفتگو ہے، ذرا آئی ہوپ کہ ہم مائنڈ نہیں کریں گے. بڑے سستے لوگ بیٹھے ہیں جی ٹویٹر، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، کوئی سننے نہیں چاہتا کسی کی بات. آج ہی میری فیصل چودھری صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، بڑا اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو آج ان سے گفتگو ہو رہی تھی یہ پروگرام میں، میرے اپنے پروگرام میں. تو میں نے یہ کہا میں کہ مجھے ایک بات بتائیں، ہر 3-4 سال بعد پاکستانی میڈیا، پاکستانی عوام، پاکستانی اپوزیشن، پاکستانی سوشل سوسائٹی، سب کو اپنے سابقہ وزیر اعظم جو جیل میں ہوتے ہیں، یا صدر جیل میں ہوتے ہیں، یا وزیر ہیں جیل میں ہوتے ہیں، ان کے میڈیکل علاج کے لیے لڑائی لڑنی پڑتی ہے. آپ بتائیں کون سا ایسا کوئی وزیر اعظم ہے جس کی لڑائی نہیں لڑی گئی؟ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، پورے میڈیا نے ان کی لڑائی لڑی کہ میاں صاحب کو فیسلٹیز دیں. میاں صاحب اس وقت عمران خان صاحب تھے، بورڈ بن رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، GN مینول دیکھے جا رہے ہیں. پھر جناب جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کا بھی یہ ہوا، زرداری صاحب کا بھی یہی پورا کا پورا میڈیا لڑتا رہا جناب. فریال تالپور صاحبہ وہاں پہ تھے، ان کو رات کو اس میں پولی کلینک میں تھیں، ان کو رات کو شام کو شفٹ کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں. شہباز شریف صاحب کو کمر کا مسئلہ تھا. ایسے اب عمران خان صاحب کی لڑائی، میڈیکل کی لڑائی وہی والی عدالتیں اور میڈیا اور ساری سوسائٹی لڑ رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ منیمم لیول پہ بیٹھ کے یہ سارے کوئی جیل مینول چینج نہیں کر سکتے، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کر سکتے کہ ہم نے اس ایکسٹریم تک نہیں جانا کہ ایک دوسرے کو جیلوں میں نہیں ڈالنا. اور ساتھ جیلوں میں نہ جانے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے، ہم نے اسٹیٹ ریسورسز نہیں لوٹنے، ہم نے فیملی فرینڈز پیکیجز نہیں چلانے، ہم نے توشہ خانے نہیں لوٹنے، ہم نے اپنے فیملی بزنس، شوگر کی ملیں، یہ گھر، بجلی گھر، ان کے ذریعے مال نہیں بنانا. وہ بھی کرنا پڑے گا نا تاکہ جیل نہ جانا پڑے. انٹیگریٹی تو دکھائے نا تھوڑی سی، تاکہ جیل تو وہ ہم کہتے ہیں نہ جائیں، بالکل کوئی نہ جائے. کون چاہے گا یار کوئی آپ کا الیکٹڈ وزیر اعظم جیل؟ آپ بھی تو تھوڑا سا کریکٹر کا مظاہرہ کریں. جو جیل میں جاتے سیاسی انتقام ہے، زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاسی انتقام ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں سیاسی انتقام ہے. اس کے بعد راجہ پردیشر جو ہیں وہ سیاسی وہ انتقام سمجھا جاتا ہے. پھر اس کا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ سیاسی انتقام ہے. عمران خان صاحب سیاسی، سب تو سیاسی انتقام ہے. صرف اصل مجرم جو ہے وہ ہیں عوام، جو 60-70 ہزار قیدی پاکستان کا جیل میں، وہ اصل ملزم اور مجرم ہیں. باقی سارے سیاسی قیدی ہیں کیونکہ سیاست کرتے ہیں. سیاست کے ساتھ جو بینیفٹس لے کے جو الزامات لگتے ہیں ان کو کہتے نہیں جناب یہ تو ہمارے پہ کیس بنایا گیا ہے. سو میں وہ کہہ رہا تھا فیصل چودھری صاحب سے کہ کیا ہمارا کام یہ رہے گیا، سب کا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. اب صاحب آپ کہیں گے عمران خان صاحب کی بات ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں، میں سب کی بات کہہ رہا ہوں. کیا ہمارا ہر 4 سال بعد ہم نے لڑائیاں لڑ کے ان کو میڈیکل فیسلٹیز لے کے دینی ہے؟ آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جیل مینول کو آپ چینج کر دیں کہ ہمارے لیے اس طرح کا ہوگا. ابھی جیل مینول میں آپ کو سرکاری ہاسپٹل ملتا ہے، آپ چینج کر دیتے، جیسے توشہ خانہ کے رولز کو چینج کر دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو ایسے اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں کہ جناب کے جیل مینول کے تحت ہمیں یہ فیسلٹیز ہوں گی، فلاں فلاں ہاسپٹل میں جائیں گے. تو مجھے اس پہ وہ کہنے لگے فیصل چودھری صاحب کہ آپ یہ بتائیں کہ جناب کہ آپ کو جب کوئی ضرورت ہو یا کوئی فیملی میں کسی کے بچے کو خدا نخواستہ پرابلم ہو تو آپ اپنے بچے کو کہاں لے جائیں گے؟ آپ سرکاری ہاسپٹل لے جائیں گے یا پرائیویٹ ہاسپٹل لیں گے؟ ویری پرٹیننٹ کوشچن کہ اگر میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جناب کہ ان چیزوں پہ کہ ٹریٹمنٹ کہاں ہونا چاہیے، تو میں کہ سر اب آپ نے پوچھ لیا تو سن لیں. یہ آئے گا پروگرام آئے گا، میں آپ کو کلپ شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ. میں کہ چودھری صاحب اب آپ نے بات کہہ دی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنے بچے کو کہاں لے کے جاتا. میں کہ فار یور انفارمیشن، کائنڈ انفارمیشن، میرے بیٹے کا آپریشن جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل میں ہوا. میں پیمز ہاسپٹل ہی لے کے گیا تھا. اور پیمز
हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बड़ा खूबसूरत इलाज, डॉक्टर अमजद साहब हैं, अल्लाह उनको मज़ीद इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई थी। बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड केस था, एंड आई टुक हिम टू पिम्स। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन किया, और हम हफ्ता डेढ़ वहीं पे पिम्स में रहे थे। मैं खुद रहा था रात को बच्चे के बेटे के साथ। माशाल्लाह नो ही गॉट रिकवर्ड एंड इज़ फाइन, इज़ डूइंग गुड, अल्लाह उसको हयाती करे। और डॉक्टर साहब की भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। सो मैंने अपने बच्चे का पिम्स में इलाज करा। ये आज मैंने लाइव कहा है, शो में बात हुई है मेरी उनसे। सो नंबर 1, अगर मैंने कहा चले आपको और तरीके से, तो मेरा सरकारी हॉस्पिटल पे एतबार था, अभी भी हम जाते हैं, ये नहीं कभी नहीं जाते, अभी भी जाते हैं। दूसरी बात मैंने कहा, अगर मैंने ना भी कराया हो तो भी मेरे ऊपर वो बर्डन नहीं बनता जो नवाज शरीफ साहब पे, जो जरदारी साहब पे, इमरान खान साहब पे बनता है। मैं कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं रहा 3 दफ़ा, मैं इस मुल्क का 1 दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं रहा, मैं इस मुल्क का 2 दफ़ा सदर नहीं रहा, मैं इस मुल्क का कोई, मैंने वोट नहीं लिया, मैंने लोगों से वादे नहीं किए कि मैं आपकी ज़िंदगियाँ बदलूँगा, आपके हॉस्पिटल्स बदलूँगा, आपके एजुकेशन बदलूँगा, आपके लिए फैसिलिटीज़ दूँगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले में सरकारी हॉस्पिटल को इतना बड़ा कर दूँगा कि लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे, सरकारी में आएंगे। मैंने तो वादे नहीं किए हुए। हाँ, मैं रिपोर्टिंग ज़रूर करता रहता हूँ कि फ़लाँ फ्लास हैं, हुकूमतें बेहतर करें, वो वज़ीर आज़म बेहतर करना है। सो मैंने उनसे पूछा, मैं कि ये बताएं, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, क्या वो इतने अरसे में कहा जाता 40 साल से ख़ानदान हुकूमत में है, एक हॉस्पिटल भी नहीं था जिस पे वो इलाज पाकिस्तान में हो सकता, लंदन जाना पड़ा। मतलब बाकी लोग जो आपको वोट देते हैं वो तो यहीं पे, अगर उनको वही कॉम्प्लिकेटेड उनको मसाइल हैं जो मियाँ साहब को थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, खान साहब सबको दे, तो फिर बाकी लोगों को भी तो बीमारियां हो सकती, तो उनका ट्रीटमेंट तो बाहर नहीं हो सकता, उनको पैसे नहीं है, वसाइल नहीं। यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आपकी ड्यूटी थी कि ऐसे तो बना देते। ठीक है, वो आपने अपना इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, बहुत सारे काम हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हुए करते रहते हैं, खान साहब ने बनाए हैं जनाब, नमल है या उनका कैंसर हॉस्पिटल बताए हैं, बड़े काम हैं, फेयर इनफ। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को इस लेवल तक लेकर क्यों नहीं है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो। आज जब आप ये कहते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट लंदन होगा या मेरा ट्रीटमेंट शिफा में होगा, पिम्स में नहीं होगा, आप क्या कर रहे हैं पता है? अपने सरकारी हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स पे ह्यूज नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि ये ना काबिल हैं, ना हॉस्पिटल्स इतने इक्विप्ड हैं, ना ये डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट हैं, ना इनके हाइजीनिकली ठीक हैं, इस काबिल नहीं है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का इलाज एक पिम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद का, बाकी शहरों को छोड़ दें, वेयर सिटिंग इन इस्लामाबाद, यहाँ पे उसका इलाज हो सके। ना नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सकता है, ना जनाब जरदारी साहब दुबई जाते रहे सर, आपको याद होगा जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो एक दिन कोलैप्स कर गए थे, इनको तो दुबई ले गए थे, हालांकि वो भी पिम्स में दाखिल रहे थे, क्योंकि अंडर द मैनुअल, जेल मैनुअल के तहत आपको प्रिजनर का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है। तो जरदारी साहब भी 2-3 दफ़ा गए, अभी दुबई वगैरह जाते रहते हैं वो सारे, या दुबई या लंदन। आप खुद अपने लिए दुबई लंदन को पिक करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पिक करते हैं। अवाम जो है जिसको आपने फैसिलिटी देनी थी, और यू जॉइंड इट, यू ऑप्शन वॉलंटियर डेट कि हम आपकी सेहत की इतनी कर देंगे ये फैसिलिटीज़ कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो क्या 3.5 साल जब खान साहब के थे, क्या पिम्स इस काबिल नहीं हो सका कि वहाँ पे वो कहते नहीं, खान साहब कहते हैं क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मैं लोगों को, जहाँ बाकी आम लोगों के इलाज होता है, मुझे पिम्स के डॉक्टर्स पे एतबार में जाऊँगा वहाँ पर। मियाँ साहब ने भी नहीं किया, आपके सामने ये सारी चीज़ें। मुझे पता है बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, सर बिल्कुल मैं हक में हूँ। सिंपल मैंने आपको एक रूल बताया है कि आप अपने हॉस्पिटल जो है जहाँ पे पब्लिक और दीगर लोग जो हैं वो इलाज कराते हैं, आप भी करवाएगा, सब की बात कर रहा हूँ। कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, कोई कहता है सरकारी अस्पताल मैंने नहीं जाना। सो इट्स ए ह्यूज, बहुत लंबी बहस है। फिर क्या करें, लोग हमारे खुश हैं, वही वाली बात, कल्ट बनाए हुए हैं, हर एक सपोर्टर बनाए हुए हैं, और हर 3-4 साल बाद आप मैं पूरा पाकिस्तान लड़ रहा होता है कि हमारे वज़ीर आज़म को ये हेल्थ फैसिलिटीज़ दें इनको, और हमारा ये काम रह गया सर, हर 3-4 साल बाद हमने इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने लेके देनी है जनाब।